سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25، سورہ طٰہٰ کا دوسرا رکوع اور 16 پارے کا 11واں رکوع۔ قال، عرض کی، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور اس سینے کو رسالت کے بوجھ اٹھانے کے لیے وسیع فرما دے۔ ویسر لی امری، اور میرے لیے میرا کام آسان کر۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ جو بچپن میں آگ کا انگارہ منہ میں رکھ لینے سے پڑ گئی ہے۔ اور اس کا واقعہ یہ تھا کہ بچپن میں آپ ایک دن فرعون کی گود میں تھے۔ آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کر اس کے منہ پر زور سے تماچا مارا۔ اس پر اسے غصہ آیا اور اس نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا۔ حضرت آسیہ نے اس کو سمجھایا کہ اے بادشاہ، یہ ناسمجھ بچہ ہے، کیا سمجھے؟ تو چاہے تو تجربہ کر لے۔ اس تجربے کے لیے ایک تشت میں، سمجھ لیجئے کہ ایک ٹرے میں آگ اور ایک تشت میں یاقوت سرخ، لال رنگ کا ہیرا یاقوت سرخ آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ آپ نے یاقوت لینا چاہا، مگر فرشتے نے آپ کا ہاتھ انگارے پر رکھ دیا اور وہ انگارہ آپ کے منہ میں دے دیا۔ اس سے زبان مبارک جل گئی اور لکنت پیدا ہو گئی۔ اس کے لیے آپ نے یہ دعا کی، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھیں۔ یہ جو آیات ہیں رب اشرح لی صدری سے یفقہوا قولی تک، یہ 4 آیات ہیں۔ اگر ہر نماز کے بعد اسے 3 دفعہ پڑھ لیا جائے تو اس سے انشاءاللہ سینہ کھل جائے گا، اور اگر کسی کے سینے میں گھبراہٹ جھجک ہوگی وہ بھی انشاءاللہ دور ہوگی، سینہ نور سے روشن ہوگا، سارے معاملات آسان ہوں گے، زبان کی لکنت ہے تو وہ بھی دور ہوگی، اور اللہ تعالیٰ وہ فصاحت عطا فرمائے گا کہ لوگ اس کی بات کو آسانی سے سمجھ لیں گے۔ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لیں، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیں، خاص طور پر ان بچوں کو جن کے لیے سبق یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، حافظہ کمزور ہے یا زبان میں لکنت ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے ساری تکلیفیں دور ہوں گی۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے جو میرا مددگار ہو اور معتمد ہو۔ ہارون اخش دد بھی ازری، وہ کون؟ میرا بھائی ہارون، اس سے میری کمر مضبوط کر۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اسے میرے کام میں شریک کر، یعنی امر نبوت اور تبلیغ رسالت میں۔ کئی نسبحک کثیرا، کہ ہم بکثرت تیری پاکی بیان کریں، خوب تسبیح کریں۔ یعنی ہارون اور ہم دونوں جب مل جائیں گے تو تیری یاد کرنے میں اور تیرا پیغام پہنچانے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور بکثرت تیری یاد کریں، نمازوں میں بھی اور نمازوں کے علاوہ بھی۔ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے سارے حالات کو جاننے والا ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، فرمایا موسیٰ آپ کی مانگ آپ کو عطا ہوئی، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوئیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور بے شک ہم نے آپ پر ایک بار اور احسان فرمایا۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب ہم نے آپ کی ماں کو الہام کیا جو الہام کرنا تھا۔ الہام سے مراد یہ ہے کہ دل میں بات ڈال دی، یا خواب کے ذریعے ان کے دل میں یہ باتیں ڈالی گئیں، خواب کے ذریعے انہیں یہ بات سمجھائی گئی۔ اللہ کے نیک بندوں کے دل میں جو اللہ کی طرف سے القاء ہوتا ہے اسے الہام کہتے ہیں، اور نبی کے دل میں جو ایسی باتیں داخل کی جاتی ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہیں۔
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ کی والدہ کو یہ ڈر محسوس ہوا کہ فرعون آپ کو قتل کر دے گا، تو آپ کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ آپ ان کی پرورش کریں، اور جب آپ خوف محسوس کریں تو ایک صندوق میں، ایک تابوت میں رکھ کر دریا میں ڈال دیں۔ انقذی فیہ فی التابوت، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ، فقذی فیہ فی الیم، پھر دریا میں ڈال دے۔ انقذی فیہ فی التابوت فقذی فیہ فی الیم، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے۔ یہاں دریا سے مراد دریا نیل ہے۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، تو دریا اسے کنارے پر ڈالے گا۔ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، کہ اسے وہ اٹھا لے گا جو میرا دشمن اور اس کا دشمن ہے، یعنی فرعون اسے اٹھا لے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق بنایا، اس میں روئی بچھائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق بند کر دیا، اور اس کی درزیں روغن قیر سے بند کر دیں، یعنی اس لکڑی میں جو باریک باریک لکیروں جیسے سوراخ تھے، اس میں آپ نے روغن قیر لگایا تاکہ پانی اندر داخل نہ ہو سکے۔ پھر اس صندوق کو دریائے نیل میں بہا دیا۔ اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل میں گزرتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی حضرت آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا تھا۔ نہر میں صندوق آتا دیکھ کر اس نے غلاموں اور کنیزوں کو اس کے نکالنے کا حکم دیا۔ وہ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا، کھولا تو اس میں ایک نورانی شکل فرزند، جس کی پیشانی سے وجاہت اور اقبال کے آثار نمودار تھے، نظر آیا۔ دیکھتے ہی فرعون کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی کہ وہ آپ سے محبت کرنے لگا، اور عقل و حواس اس کے بجا نہ رہے، اپنے اختیار سے باہر ہو گیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ نکالنے کا حکم حضرت بی بی آسیہ نے دیا تھا، اور جب حضرت بی بی آسیہ نے دیکھا اور چومنے لگیں تو فرعون نے دور سے یہ کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بچہ میری سلطنت کو برباد کرے گا، میں اسے قتل کر دوں گا۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ حضرت بی بی آسیہ نے کہا کہ آپ ایسا نہ کہیں، یہ بچہ تو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو آپ کو تو نہیں معلوم تھا کہ یہ نبی ہیں، لیکن نبی کی تعظیم انہوں نے کر لی، تو بے خیالی میں نبی کی تعظیم ہو گئی۔ اللہ نے اس پر بھی آپ کو صلہ دیا، اور حضرت بی بی آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس جملے کی وجہ سے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر فرعون اس موقع پر یہ کہہ دیتا کہ ہاں یہ بچہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، تو اس جملے کی وجہ سے اسے بھی ایمان نصیب ہو جاتا، کیونکہ اللہ والوں کی تعظیم دنیا میں بھی انسان کو کامیاب کرتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرتی ہے۔ تو فرعون نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس بچے کو قتل کروں گا، لیکن جب بچہ فرعون نے قریب سے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو، تو دیکھتے ہی اس کا ارادہ بدل گیا، اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی اور یہ اپنے اختیار سے باہر ہو گیا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے آپ پر اپنی طرف کی محبت ڈالی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محبوب بنایا اور مخلوق کا محبوب کر دیا، اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبوبیت سے نوازتا ہے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں موجود ہے۔ یہی حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، جو آپ کو دیکھتا تھا
اسی کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جاتی تھی۔ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں ایسی ملاحت تھی جسے دیکھ کر ہر دیکھنے والے کے دل میں محبت جوش مارنے لگتی تھی۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور اس لیے کہ آپ میری نگاہ کے سامنے تیار ہوں، یعنی میری حفاظت اور نگہبانی میں آپ پرورش پائیں۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، جب آپ کی بہن چلی جس کا نام مریم تھا، تاکہ وہ آپ کے حال کا تجسس کرے اور معلوم کرے کہ صندوق کہاں پہنچا، آپ کس کے ہاتھ آئے۔ جب اس نے دیکھا کہ صندوق فرعون کے پاس پہنچا اور وہاں دودھ پلانے کے لیے دائیاں حاضر کی گئیں اور آپ کسی کا دودھ نہیں پی رہے، تو آپ کی بہن نے کہا فَتَقُولُ، پھر اس نے کہا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُ، کیا میں تمہیں وہ لوگ بتا دوں جو اس بچے کی پرورش کریں۔ ان لوگوں نے اس کو منظور کیا، وہ اپنی والدہ کو لے گئیں، آپ نے ان کا دودھ قبول فرمایا۔ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، تو ہم آپ کو آپ کی ماں کے پاس پھیر لائے، ہم نے آپ کو آپ کی والدہ کی طرف لوٹا دیا۔ کئی تقر عینھا، تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کریں، یعنی انہیں غم فراق دور ہو جائے۔ وقتلت نفسا فنجیناک من الغم، اور اے موسیٰ آپ نے ایک جان کو قتل کیا تو ہم نے آپ کو غم سے نجات دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی قوم کے ایک کافر کو مارا تھا، وہ مر گیا، اور سورہ قصص میں اس کا تفصیلی واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو مارنے کے ارادے سے مکہ نہیں مارا تھا، بلکہ وہ ایک مسلمان پہ ظلم کر رہا تھا۔ ظلم سے روکنے کے لیے آپ نے اس کو سمجھایا، جب وہ نہیں مانا تو آپ نے آہستہ سے مکہ رسید کیا، لیکن اس مکے میں جلال نبوت تھا اور وہ ہلاک ہو گیا، تھا بھی وہ کافر۔ لیکن جب فرعون کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے آرڈر جاری کیے۔ آپ پھر مصر سے مدین تشریف لے گئے۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور آپ کو خوب جانچ لیا، یعنی آپ کے امتحانات ہوئے، محنتوں میں آپ کو ڈالا گیا اور اس سے پھر آپ کو نجات دی گئی۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، تو آپ کئی برس مدین والوں میں رہے۔ مدین ایک شہر ہے مصر سے 8 منزل فاصلے پر، یہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین آئے اور کئی سال حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس اقامت فرمائی۔ ایک روایت یہ ہے کہ 30 سال کی عمر میں آپ مصر سے مدین آئے تھے اور پھر 10 سال آپ مدین میں رہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت صفورہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ ثم جئت علی قدنی یا موسیٰ، پھر آپ ایک ٹھہرائے وعدے پر حاضر ہوئے اے موسیٰ، یعنی ایک مقررہ وقت پر آپ یہاں طور پہنچے ہیں اپنی عمر کے 40ویں سال۔ یہ وہ سال ہے، یہ وہ سن ہے کہ انبیاء کی طرف اس سن میں وحی کی جاتی ہے کہ انبیاء جب 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو وہ نبوت کا اعلان فرماتے ہیں۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے آپ کو خاص اپنے لیے بنایا، یعنی اپنی وحی کے لیے، اپنی رسالت کے لیے، تاکہ آپ میرے ارادے اور میری محبت پر تصرف کریں اور میری حجت پر قائم رہیں، اور میرے اور میری مخلوق کے درمیان آپ بات پہنچانے والے ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو نبی بنایا، رسول بنایا، تاکہ آپ میرا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ اذهب انت واخوك بآیاتی،
آپ اور آپ کے بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جائیں. نشانیوں سے مراد معجزات ہیں. ولا تنیا فی ذکری، اور میری یاد میں سستی نہ کرنا. اذهبا الی فرعون انہ طغی، دونوں فرعون کے پاس جائیں، بے شک اس نے سر اٹھایا، سرکشی کی. فقولا لہ قولا لینا، تو اس سے نرم بات کہنا. لعلہ یتذکر او یخشی، اس امید پر کہ وہ دھیان کرے یا کچھ ڈرے. یعنی اس کو آپ نرمی کے ساتھ نصیحت فرمانا. نرمی کا حکم اس لیے تھا کہ اس نے بچپن میں آپ کی خدمت کی تھی. بعض مفسرین نے فرمایا کہ نرمی سے مراد یہ کہ آپ اس سے وعدہ کریں کہ اگر وہ ایمان قبول کرے گا تو تمام عمر جوان رہے گا، کبھی بڑھاپا نہ آئے گا، اور مرتے دم تک اس کی حکومت باقی رہے گی. کھانے پینے اور نکاح کی لذتیں تا دم مرگ باقی رہیں گی، اور موت کے بعد جنت میں داخلہ میسر آئے گا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے وعدے کیے تو اس کو یہ بات بہت اچھی لگی، بہت پسند آئی. لیکن وہ کسی کام پر حامان کے مشورے کے بغیر قطعی فیصلہ نہیں کرتا تھا. حامان اس کا وزیر موجود نہ تھا. جب وہ آیا تو فرعون نے اس کو یہ خبر دی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت پر ایمان قبول کر لوں. حامان کہنے لگا میں تو آپ کو عقل مند اور دانا سمجھتا تھا، آپ رب ہیں، بندہ بننا چاہتے ہیں، آپ معبود ہیں، عابد بننے کی خواہش کرتے ہیں. یعنی اس نے کہا کہ سارے مصر کے لوگ آپ کی پوجا کرتے ہیں، اب آپ پہلے تو رب تھے، اب آپ بندہ بننا چاہتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، کیسا غلط مشورہ دیا. فرعون نے کہا کہ تو نے ٹھیک کہا، اور پھر اس نے ایمان لانے کا ارادہ چھوڑ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جو وحی ہوئی کوہ طور پر ہوئی، آپ مدین سے مصر آ رہے تھے، راستے میں کوہ طور پر یہ وحی ہوئی. اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام مصر میں تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ حضرت ہارون کے پاس آئیں، اور حضرت ہارون کو وحی کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملیں. چنانچہ وہ ایک منزل چل کر آپ سے ملے، اور جو وحی انہیں ہوئی تھی اس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اطلاع دی. یہاں پر بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ کتنا بھی جابر ہو، ظالم ہو، اسے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور سمجھانے میں پہلے نرمی سے بات کی جاتی ہے. جب وہ نرمی اور پیاری نصیحت کو قبول نہ کرے تو پھر سختی کے مراحل ہوتے ہیں. بعض بزرگوں نے واقعہ لکھا کہ خلیفہ ہارون رشید کو ایک عالم دین نے سختی سے نصیحت کی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ سے افضل کو مجھ سے بدتر کے پاس بھیجا. یعنی موسیٰ علیہ السلام جو آپ سے افضل ہیں، اور فرعون مجھ سے بدتر تھا، آپ سے افضل کو مجھ سے بدتر کے پاس بھیجا اور فرمایا فقولا لہ قولا لینا، آپ دونوں اس سے نرم بات کہنا. تو آپ پہلے نرمی سے نصیحت کریں، اور نصیحت کی ابتدا نرمی سے ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ایک فتویٰ پوچھا گیا کہ ایک مسجد کے امام صاحب ہیں، انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ پہلی صف میں وہی لوگ کھڑے ہوں گے جن کی داڑھی شریف ہے، اور جو داڑھی منڈے ہوتے ہیں یہ انہیں پیچھے بھیج دیتے ہیں. ایک دن انہوں نے جمعے میں اعلان کیا کہ جو پہلی صف میں کلین شیو ہیں، داڑھی منڈے ہیں، یہ پیچھے ہو جائیں. تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں اگر بیٹھنے ہی نہ دیا جاتا تو اچھا تھا، ہمیں اس طرح ذلیل کر کے نکالا گیا. تو ان لوگوں نے اس مسجد میں جمعہ ادا نہیں کیا، بلکہ وہ اٹھ کر دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے چلے گئے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ امام صاحب کا یہ عمل کیسا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس طرح سختی نہیں کرنی چاہیے.
اور یہ کام درست نہیں ہے۔ اور پھر اعلی حضرت نے ایک اصول بیان کیا کہ اعمال کی اصلاح میں نرمی اختیار کی جائے۔ ہاں، عقائد کی اصلاح میں پہلے نرمی سے کام لیا جائے، اور جب اس کے باوجود وہ ضد کریں تو پھر سختی کا مرحلہ آتا ہے۔ پھر اعلی حضرت نے فرمایا کہ جن لوگوں نے گستاخیاں کی پہلے انہیں نرمی سے سمجھایا گیا، جب وہ نہیں مانے تو پھر ان پر سختی کی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا، دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے، او ان یطغی، یا شرارت سے پیش آئے۔ قال، اللہ نے فرمایا لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ یعنی میں اس کے قول اور فعل کو سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، میں تمہاری مدد فرماؤں گا۔ فَأْتِيَاهُ، تو اس کے پاس جاؤ، فقولا، اور اس سے کہو اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ فارسل معنا بنی اسرائیل، تو اولاد یعقوب کو ہمارے ساتھ چھوڑ دے، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ یعنی بنی اسرائیل کو جو تو نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے، قید کیا ہوا ہے، اس سے رہا کر، ولا تعذبہم، اور انہیں تکلیف نہ دے محنت مشقت کے سخت کام لے کر۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، بے شک ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں، یعنی معجزے جو ہمارے صدق نبوت کی دلیل ہیں۔ فرعون نے کہا وہ کیا ہیں؟ تو آپ نے معجزہ ید بیدا دکھایا اور عصا مبارک کا معجزہ دکھایا۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی اسے جو ہدایت کی پیروی کرے، یعنی دونوں جہاں میں اس کے لیے سلامتی ہے، وہ عذاب سے محفوظ رہے گا۔ انا قد اوحی الینا، بے شک ہماری طرف وحی ہوئی ہے، ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ عذاب اس پر ہے جو جھٹلائے اور منہ پھیرے، یعنی جو ہماری نبوت کو جھٹلائے اور ان احکام کو جھٹلائے جو ہم لائے ہیں، اور جو ہماری ہدایت سے منہ پھیرے اس کے لیے عذاب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون نے فرعون کو یہ پیغام پہنچا دیا۔ قالا، وہ بولا، فمن ربکما یا موسیٰ، تو تم دونوں کا خدا کون ہے موسیٰ؟ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، آپ نے فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق صورت دی، پھر راہ دکھائی۔ لائق صورت سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ کو اس کے لائق ایسی صورت دی کہ کسی چیز کو پکڑ سکے، پاؤں کو اس کے قابل کہ چل سکے، زبان کو اس کے مناسب کہ بول سکے، آنکھ کو اس کے موافق کہ دیکھ سکے، کان کو ایسی کہ سن سکے۔ ثم ہدا، پھر راہ دکھائی اور اس کی معرفت دی کہ دنیا کی زندگانی اور آخرت کی سعادت کے لیے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو کس طرح کام میں لایا جائے۔ اللہ نے انسان کو سمجھ عطا فرمائی کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ذریعے دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ قال، فرعون بولا، فما بال القرون الاولی، پچھلی امتوں کا کیا حال ہے؟ یعنی جو امتیں گزر چکی، قوم نوح، عاد، سمود، کہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے اور موت کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جانے کا وہ انکار کرتے تھے، ان کا کیا حال ہے؟ قال علمها عند ربی فی کتاب، موسیٰ نے فرمایا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں ان کے تمام اعمال لکھے ہوئے ہیں، قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال پر سزا دی جائے گی،
اور جو لوگ ایمان لائے اور خاتمہ ایمان پر ہوا اور نیک اعمال کیے ان کو ان نیک اعمال کا صلہ دیا جائے گا۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بہکے نہ بھولے، یعنی میرا رب ضرور ظالموں کو کافروں کو سزا دے گا اور نیک لوگوں کو صلہ دے گا۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور تمہارے لیے اس میں چلتی راہیں رکھیں، یعنی ایسے راستے بنائے جس پر تم چل کر اپنی منزلوں تک پہنچتے ہو۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تمہارے لیے پانی کی برکتیں اتاری۔ موسیٰ علیہ السلام کا کلام تو یہاں ختم ہو گیا، تمام ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو خطاب کر کے اس کی تتمیم فرماتا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ، تو ہم نے اس پانی سے طرح طرح کے سبزے کے جوڑے نکالے، یعنی قسم قسم کے سبزے، مختلف رنگتیں، خوشبوئیں، شکلوں کے، بعض آدمیوں کے لیے، بعض جانوروں کے لیے۔ کلوا ورعوا انعامکم، تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو، اپنے جانوروں کو چراؤ۔ یہ حکم اباحت کے لیے ہے اور نعمت کو یاد کرنے کے لیے ہے، یعنی ہم نے یہ سبزے نکالے تمہارے لیے، ان کا کھانا اور اپنے جانوروں کو چرانا مباح کر کے نکالے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کو، جو عقل مند لوگ ہیں ان کے لیے اس میں ضرور نشانیاں ہیں۔ اللہ اللہ